لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے دنیا کی کسی چیز پر بھی کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا ہے. مال پر، اکثریت پر، اسباب پر، چیزوں پر، کسی پر بھی کامیابی کا دار و مدار ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا ہے کہ یہ چیز ہوں گی تو کامیاب ہوں گے اور یہ چیز نہیں ہوں گی تو ناکام ہو جائیں گے. کہ نہیں، اللہ نے کامیابی ناکامی کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لا پا رہے ہیں. یہ ایمان ہمیں اللہ نے بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمایا. اور جو چیز آدمی کو بغیر محنت بغیر مجاہدے کی ملتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے. جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اور جو بغیر اس کے ملتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. کیونکہ ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت مجاہدے کے ملا ہوا ہے. جیسے کہتے ہیں وراثت میں کوئی چیز مل گئی کہ خاندان مسلمان، دادا مسلمان، باپ مسلمان، ہم مسلمان ہیں، گھر میں پیدا ہوئے الحمدللہ ہم بھی مسلمان. اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں، ایمان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں، کہ اس کو بتلایا اور صحابہ کے اندر اس چیز کو اتارا. کہ کیا قدر بتلائی؟ کہ یہ قدر بتلائی ایمان والے کی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ کا یہ قدر ہے کہ اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے. یہ میری اور آپ کے اللہ کیا قدر ہے. ہم نے ہر چیز کی قیمت کو سمجھا ہے، اگر نہیں سمجھا ہے تو اپنی قیمت کو نہیں سمجھا. ایمان والے نے اپنی قیمت کو نہیں سمجھا، ہر چیز کی قیمت کو سمجھا. آج انسان کی قیمت ختم ہو گئی. تو یہ قدر بتلائیے کہ اگر ایمان والا نہیں ہے پھر چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو کہ پھر اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کرے گا. کہ اس کا وجود ہی ایمان والے کی وجہ سے ہے. اور قیمت کیا بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گا اس دنیا سے تو اللہ. دوستو بزرگوں، اس وقت بھی جو چاروں طرف اس وقت امت پر حالات اور مسلمانوں پر خاص طور سے حالات ہیں، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان کہ اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے، اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے. اور ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرے. اور توبہ کا دروازہ ایسا ہے کہ توبہ کا دروازہ جو موت تک کھلا ہوا ہے. اس میں آدمی ایک تو شیطان آ کر دھوکے میں ڈالتا ہے، وہ توبہ کو مؤخر کراتا ہے، کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو صحت ہے. کہ وہ مؤخر کراتا ایک وقت ایسا لاتا ہے کہ وہ مایوس کر کھڑا کر دیتا ہے. پھر آدمی مایوس ہو جاتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے بنو، اپنے طرف سے بھی پوری امت کی طرف سے بھی. ہمیں عرض کر رہا تھا کہ آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے دیکھنے کے لیے. تو صحابی نے لالچ کا ہی جواب دیا. دوسری چیز دھمکی دی کہ بادشاہ نے ایک دیگ منگائی، دیگ کے اندر پانی کھولایا. جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو ان کے سامنے بلا کر ان کے سامنے ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا. وہ صحابی کہنے لگے کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، جو تجھ سے ہو سکے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو دیگ میں ڈال دو. جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے. اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں. بادشاہ نے بلایا، پھر ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا. وہ کہنے لگے میں نے ایک مرتبہ تجھ سے کہا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے تم؟ کہنے لگے میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن میں ایک جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی. میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا. ایک جان کا کیا قربان کرنا؟ کل قیامت کے دن اللہ پوچھتا ہے عبداللہ دنیا سے کیا لایا؟ تو
تو میں کہتا ہے اللہ جتنی تو نے مجھے جانیں دی تھی سب تیرے نام پر قربان کر کر آیا ہوں۔ تو دوست بزرگوں، یہ جذبہ بنتا ہے جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں رہتا ہے، جب آدمی دعوت دیتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اندر یقین بنتا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور جب آدمی دعوت دیتا ہے تو پھر اس کا ایمان بنتا ہے، اور پھر اس ایمان کی وہ ہر وقت فکر میں لگا رہتا ہے، ایمان کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ ایمان کی کمزوری کہ وہ اس کو ہلاک کرتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہ ہر وقت اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے 24 گھنٹے، کہ ایمان 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 کی طرف سے فکر، ہر وقت 24 گھنٹے اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو جاتا تھا کہ میرے اندر یہ چیز آئی ہے کہ کہیں بھی منافق تو نہیں ہوگی، کہ میں جب نبی کی مجلس میں ہوں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہے، جب میں گھر آ جاتا ہوں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، کہ حنظلہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی منافق تو نہیں ہو گیا، کہ اندر کی کیفیت کچھ اور ہے، نبی کی سامنے کی کیفیت کچھ اور ہے، گھر آ جائے تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہے کہ کہیں میں منافق ہوں۔ تو یہ کہہ کر باہر نکلے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ منافق حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وجہ پوچھی کہ کیوں کہہ رہا ہے تم حنظلہ منافق ہو گیا؟ وجہ بتلائی کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر آ جاتے ہیں، بیوی بچے پاس آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ کیفیت تو ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو اتنی سی بات پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، جو ایمان اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو عطا فرمایا تھا، اور وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے۔ ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر تھے اور ہم ایمان کے اعتبار سے ابھی نیچے درجے پر ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ والا کام، یہ اجتماعات کا ہونا، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اپنے اندر اس چیز کا احساس پیدا کرانے کے لیے ہے کہ اپنی ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو، اپنے دین کی کمزوری کا احساس پیدا ہو۔ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے۔ جیسے ہمارے اندر دنیا داری کا احساس ہے، دنیا داری کا احساس ہے تو کسی کو کہنے کی سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میاں تم کل کام پر نہیں گئے تھے، اپنی ملازمت پر نہیں گئے تھے، تم آج تو چلی جاؤ، کل تم نے دکان نہیں کھولی تھی تو آج تو کھول لو۔ کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، خود احساس ہے کہ میں نے کل بھی نہیں کھولی، پرسوں بھی نہیں کھولی، 3 دن چھٹی میں نکل گئے، کہ خود ہی جاتا ہے، فکر کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کرے یہ احساس ہمارا ایمان کے اعتبار سے ہو جاوے، دین کے اعتبار سے ہو جاوے کہ میری نماز چھوٹ گئی تو اس کا غم ہو رہا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے۔ یہ مومن کی علامت بتلائیے کہ آج الحمدللہ سارے اعمال ہوئے ہیں کہ اندر سے خوشی ہو رہی ہے، اور آج کہ یہ وظیفہ چھوٹ گیا، یہ جماعت سے نماز چھوٹ گئی، کہ اندر سے غم ہے، کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن یہ جب آئے گی جب اندر بنا ہوا ہوگا ایمان، اور اگر اندر ایمان بنا ہوا نہ ہوا تو پھر دوستو بزرگوں اعمال کے جنازے نکلتے ہیں، نمازوں کے جنازے نکلتے ہیں۔ جیسے دیکھو آج کتنے مسلمان بھائی ہمارے ہیں جو نماز سے دور ہیں، کہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اندر کا یقین بگڑا ہوا ہے۔ جب اندر کا یقین بگڑ گیا تو پھر نماز سے کامیابی کا یقین اس کے اندر سے نکل گیا۔ اس لیے ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے۔ تو دعوت کے ذریعے سے اندر کے یقین کو بدلنا، اور ذکر کے ذریعے سے اندر کی غفلت کو ختم کرنا۔ غفلتیں بھی ہمارے اندر ہیں، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، اور ایسی ایسی غفلتیں ہیں، یعنی غفلتوں کی حد یہاں تک ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہاں پر غافل ہے، کوئی کاروبار میں، کوئی کھیت میں، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، نماز پوری ہو گئی، اسی کے ساتھ سلام پھر گیا۔ یہ غفلت والی نمازیں ہیں، غفلت والی دعائیں ہیں، غفلت والے اعمال ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر پڑھنے کے لیے بتلاتے ہیں، کیونکہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کو یاد کرنا، ایک اللہ کو یاد رکھنا۔ اصل ہے اللہ کو یاد رکھنا کہ 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے کہ اس میں اللہ کا حکم میرے اوپر کیا اتر رہا ہے، اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے، اصل تو یہ ہے۔ لیکن ہم اللہ کو کیا یاد رکھتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرنے والے بھی نہ رہے۔
اس لیے 3 تسبیح دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ ہو کر باوضو ہو کر، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں گے تب بھی کہ ثواب سے خالی، نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی، اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا۔ اس لیے باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ ہو کر ایک ایک چیز پر غور کرتے ہوئے، ایک معنی پر غور کرتے ہوئے کہ ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ کا دھیان آئے گا، جتنا اللہ کا دھیان آئے گا اتنا ہی عملوں کے اندر جی لگے گا، مزہ آئے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا وقت باقی ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، ایک گھڑی اس وقت ایسی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کی اور معافی کی درخواست کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔